بچے نے کہا کہ کسی مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر تصویر کوئی سامنے لگی ہوئی ہے اور سر کے ساتھ ساتھ پوری باڈی بھی ہو تب اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر دائیں بائیں ہے تو نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں، میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی مفتی ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو اس فیلڈ کے مطلب بہت عرصے سے اس فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی عالم صاحب ضرور ہوں گے لیکن مفتی تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ہماری شریعت تصویر کہتی ہے اس سے مراد صرف چہرہ ہوتا ہے، صرف چہرہ۔ آپ چہرہ کالا کر دیں اور پوری باڈی ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، پوری تصویر سامنے لگی ہو، نماز بالکل طیب حلال ہے۔ صرف صورت کو یہ تصویر کہتے ہیں، یاد رکھیں، فیس کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں پورا دھڑ، پہلے تو یہ غلطی۔ دوسرا غلط فتویٰ یہ ہے کہ اگر تصویر سامنے بھی ہو اور آپ جان بوجھ کے نماز پڑھیں، نماز پھر بھی ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوگی، یہ میجر مسٹیک ہے۔ کیسے نہیں ہوگی نماز؟ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقتاً مفتی صاحب نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل میڈیا پر یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، جب رمضان میں تو خاص طور پہ دیکھیں، میں بہت سو کو میں جانتا ہوں جنہیں غسل تک کے مسائل نہیں آتے، وہ مفتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، جی مفتی فلاں، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آدمی ویسے، اگر میں بالکل فقیر آدمی اور کوئی مجھے کہے جی کروڑ پتی مفتی صاحب، اور میں اس پہ خوش ہونا شروع ہو جاؤں، تو یہ تو حیرت کی بات ہے کہ بھائی میں ہوں نہیں اور خوش ہو رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے۔ خدا را ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، تسکین نفس کے لیے، کسی کی تنقید سے بچنے کے لیے، کسی باطنی احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے، ترقی کا زینہ جھوٹ بول کر تیزی کے ساتھ طے کرنے کی غرض سے اپنے نام کے ساتھ اس طرح القابات نہ لگائیں۔ یہ گناہ ہے مستقل، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، ایک دو کو میں نے منع کیا جن کو میں جانتا تھا کہ ان میں فتوے کی صلاحیت نہیں اور پھر بھی ہے، اور بس میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میرے سے تعلق بھی ہو گیا، جیسے شاگرد ہوتے ہیں بعض اوقات، تو کہتے ہیں سب ہم نہیں کہتے، وہ تو خود لگا دیتے ہیں۔ بھائی نہیں کہتے تو آپ منع کریں نا کہ بھئی میں مفتی نہیں ہوں، آپ کیوں میرے نام کے ساتھ مفتی لگا رہے ہیں؟ یہ لازم ضروری ہے۔ نہ بیٹھیں آپ بولیں میں نہیں بیٹھتا ہوں، مجھے علامہ لکھ دیں، مولوی صاحب لکھ دیں، اور کچھ لکھ دیں، لیکن مفتی نہ لکھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ کوئی برا نہ مانے، میں نے کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں نہیں کہا ہے، لیکن جب ایک عالم دین کہلانے والا خود جھوٹ بول کر میڈیا پر بیٹھ کر اور لوگوں کو غلط مسئلے بتا رہا ہو، تو بتائیے کیا وہ قابل تعظیم ہے؟ کیا وہ میدان معاشر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے غلط مسئلے بتا کے اور جھوٹ بول کر میں کوئی مقام مرتبہ حاصل کر سکتا ہوں؟ اسی عوام کے سامنے اگر اس کو سزا ہو گئی اور گرفت ہو گئی تو یہ بہت بری چیز ہے۔ آپ پہلے ترقی کا زینہ ضرور طے کریں، محنت کے ساتھ کریں، چوری کے ساتھ نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر اسی قسم کے مسائل صادر ہوتے ہیں اور قوم بیچاری پریشان ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہا نے فرمایا اگر تصویر سامنے، اور تصویر کسے کہتے ہیں؟ یہ صورت، اور اس کمرے میں نماز پڑھی تو سخت مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے لیکن فرض ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5 منٹ باقی تھے، آپ نے سامنے تصویر کی نماز پڑھ لی، عصر شروع ہو گئی۔ اب سوال ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرض ادا ہو گیا، یہ اس کو قضا کہیں گے، نماز ہو گئی، لیکن چونکہ تصویر کے سامنے پڑھی ہے تو مکروہ تحریمی ہے، پوری زندگی میں کبھی بھی لوٹا لیں واجب ہے۔ پھر دائیں بائیں ہو تو اس سامنے کے مقابلے میں کراہت کم ہے لیکن پھر بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں پیٹھ پیچھے ہو تو اس میں ذلت کا پہلو نکل آیا، کیونکہ سامنے زیادہ تعظیم، ادھر بھی ہو تو تعظیم لیکن کم، ادھر بھی کم، تو سامنے زیادہ مکروہ تحریمی، ادھر تھوڑا کم، لیکن تینوں کے صورتوں میں نماز کو لوٹانا ہوگا۔ اور پیٹھ پیچھے ہو تو مکروہ تنزیہی ہوگی، کیونکہ اس میں تصویر کے لیے ذلت کا معاملہ ہے، تو جب نماز میں آپ تصویر کی تعظیم نہیں کر رہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز ہو جائے گی اور اس کو لوٹانا بھی لازم نہیں ہے۔ یہ ہے صحیح مسئلہ۔ تو چنانچہ امید ہے کہ اگر کسی صاحب نے ایسا کوئی کہا ہے تو وہ حقیقتاً مفتی نہیں ہیں، ان کو فالو